إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. معزز سامعین، ہم نے پچھلے جمعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث بیان کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کی. صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو وہی نصیحتیں کی، یہاں تک کہ ہم تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں جو جبریل علیہ السلام سے سنی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہم تک پہنچی. تو یہ وہ نصائح ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے افضل الملائکہ کو اپنے افضل البشر کے پاس بھیج کے نصیحتیں کی تھیں. تو یہ نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی خاص طور پہ، اور عامتاً میرے اور آپ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے. تو آئیے سن لیں ہم کہ یہ نصائح ہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا، جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا. سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا محمد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
عش ما شئت فإنک میت، جتنی دیر دنیا میں رہ سکتے ہیں آپ، جس حالت میں رہ سکتے ہیں دنیا میں رہیں، آخر میں آپ نے دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا میں آپ نے رہنا نہیں ہے۔ دوسری نصیحت کی، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور دنیا میں جس سے پیار کرنا چاہتے ہو اس سے پیار کر لو، محبت کر لو، دوستی کر لو، فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، آخر کار آپ نے فوت ہو کے اسے چھوڑنا ہی چھوڑنا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پہ کہنے لگے وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جس طرح عمل کر سکتے ہو، جتنے اعمال کر سکتے ہو کر لو، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو عمل آپ نے کیا وہی بدلہ آپ کو دیا جائے گا، جس طرح عمل ہو اسی طرح معاملہ آپ کے ساتھ کیا جائے گا قیامت والے دن۔ پھر آگے دو باتیں بتائیں، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام بلند ہو اللہ رب العالمین کے ہاں، تو رات کو اٹھ کے قیام اللیل پڑھو۔ قیام اللیل ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ رات کو اٹھ کے عبادت کرے انسان، ریاکاری کس کے سامنے کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا اسے، تو کس کے سامنے ریاکاری کریں؟ تو اگر آپ اللہ رب العالمین کے ہاں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو قیام اللیل پڑھو۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ معزز ہو جائیں، لوگ آپ سے پیار کریں، لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کو اچھی نظر سے دیکھیں، تو آپ لالچی نہ بنیں، لالچ سے دور رہیں، طماع نہ بنے، انسانوں سے امید نہ رکھے کہ فلاں صاحب مجھے کچھ دے گا، چودھری صاحب مجھے کچھ دے گا، فلاں امیر انسان ہے شاید مجھے کچھ دے دے، یہ کام نہ کرو تو معاشرے میں معزز ہوگے، اللہ رب العالمین کے ہاں بھی مقام والا معزز اور لوگوں کے ہاں بھی معزز ہوگے۔ ان میں سے پہلی بات جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو عش ما شئت فإنک میت، ما یہاں پہ عام ہے، لفظ ما، عش ما شئت، جس طرح زندگی گزار سکتے ہو اے انسان زندگی گزارو، جس عمل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو گزار لو، جس جگہ پہ زندگی گزارنا چاہتے ہو گزار لو، آپ چاہے نیک اعمال کرو یا بد عمل ہو، چاہے بیمار ہو یا صحت مند ہو، چاہے آپ اپنے ملک میں رہو یا کسی دوسرے ملک میں رہو، جدھر بھی رہو، عش ما شئت فإنک میت، ایک نہ ایک دن اے انسان تو نے مرنا ہے، چاہے اپنے ملک میں رہتے ہو چاہے باہر رہتے ہو، چاہے نیک اعمال کرو یا بد عمل کرو، برے اعمال، تو نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیاوی زندگی سے نفرت کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے فطرت میں یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ انبیاء علیہم السلام دنیا سے محبت کرتے تھے، لیکن غلط یہ ہے کہ انسان اس دنیاوی محبت کی وجہ سے نیک اعمال کو چھوڑ دے، آخرت کے لیے تیاری نہ کرے دنیا کی وجہ سے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ رب العالمین نے بذات خود موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی آواز سنی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جب قریب الموت ہوئے، ان کی موت جب قریب ہوئی تو ملک الموت ان کے پاس آئے، روح لینے والا فرشتہ ان کے پاس آئے،
اور کہنے لگے کہ آپ کا روح لینے آیا ہوں، آپ نے ابھی فوت ہو جانا ہے، مرنا ہے، آپ نے دنیا سے چلے جائیں گے، آپ دنیا میں آپ نے ابھی رہنا نہیں ہے۔ اور انبیاء کے ساتھ یہی ہوتا تھا، موت سے پہلے ان کو بتایا جاتا تھا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو جمع کر کے ان کو بتایا کہ میرے صحابہ کرام، اللہ رب العالمین نے ایک اپنے بندے کو کہا کہ اے میرے بندے، دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا جنتوں میں آنا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو اس نیک انسان نے کہا کہ میں دنیا میں نہیں چاہتا، میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اب بعض صحابہ کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں، بعض کو اندازہ نہیں ہوا کہ پتہ نہیں کسی کی بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعض صحابہ کو، ان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کو بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دیر ہمارے درمیان میں رہنا نہیں ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے، ملک الموت کی بات سن کے موسیٰ علیہ السلام نے ایک زور سے تپڑ مارا ملک الموت کو، اس کی آنکھ پہ، اور اس کی آنکھ زخمی کر دی۔ کہا روح لینے آئے ہو؟ تو ملک الموت رب العالمین کے پاس دوبارہ گئے اور کہنے لگے ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، یا اللہ آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت بالکل نہیں چاہتا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ تو خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام، پھر انبیاء میں سے اولو العزم موسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء بھی دنیاوی زندگی سے محبت کرتے تھے، لیکن دنیاوی زندگی سے محبت کرنا بذاتی ہی کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن اس محبت کی وجہ سے نیک اعمال میں انسان کوتاہی کرے، یہ غلط ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اے انسان دنیا سے تو محبت کرتے ہو، تمہارے فطرت میں یہ ہے، لیکن دنیاوی زندگی پہ کبھی دھوکے میں واقع نہیں ہونا، کبھی یہ نہیں کہنا کہ نیک اعمال آج نہیں کل کروں گا، ابھی نہیں اگلے سال کروں گا، ابھی جوان ہوں تھوڑے بہت گناہ کرنے دو، بعد میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا اپنے دادا جی کی طرح پھر مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا۔ تجھے کیا پتا کل تک تو نے زندہ رہنا ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے انسان تجھے میں نے جو مال دیا ہے اسے خرچ کرو، تجھے میں نے جو صحت دی ہے اسے خرچ کرو، تجھے میں نے جو جوانی دی ہے خرچ کرو اسے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تجھے میں نے جوانی دی ہے، اس جوانی کو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں استعمال کرو، نیک اعمال میں استعمال کرو اس جوانی کو، اس صحت کو نیک اعمال میں استعمال کرو۔ وَأَنفِقُوا، انفاق کرو، استعمال کرو اس مال کو، صحت کو، طاقت کو، عہدے کو، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ تجھ پہ موت آئے پھر تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تجھ پہ موت آئے، پھر جب موت آئے انسان کیا کہتا ہے فیقول یا ربی ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ مجھے تھوڑی دیر دیتے، یا اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، میں اپنا مال بھی تیری راہ میں خرچ کروں گا، اپنی صحت بھی خرچ کروں گا، اپنا ہنر بھی خرچ کروں گا تیرے راہ میں، اپنا اقتدار بھی۔ لیکن انسان پہ جب ایک مرتبہ موت آئے تو پھر وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب انسان کی موت آئے، انسان فوت ہونے لگ جائے، پھر انسان جو ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون،
انسان نہ اس سے آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، انسان نے دنیا سے چلا جانا ہے۔ تو اے انسان ابھی صحت مند ہو، اس صحت کو اللہ کی تابعداری میں خرچ کرو۔ ابھی تیرے پاس مال ہے، اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ تیرے پاس ہنر ہے، اس ہنر کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو۔ تیرے پاس علم ہے، اس علم کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑے ہی پیار سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے مجھے کہا کہ میرے صحابی عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں زندگی اس طرح گزارو جس طرح کوئی انسان اجنبی ملک میں گیا ہو، وہاں پہ انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے اس طرح زندگی گزارو۔ آپ میں سے اگر کسی نے باہر ملکوں میں زندگی گزاری ہو، ان کو یہ اندازہ ہے، میں خود بھی باہر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی انسان باہر رہا ہو اسے یہ تجربہ ہے۔ گھر میں ہم نخرے بھی کرتے ہیں، ماما میں نے یہ روٹی نہیں کھانی، ماما میں نے پراٹھے نہیں کھانے، یہ کھانے وہ کھانے، لیکن باہر جب مزدوری کے لیے انسان جائے کسی دوسرے ملک میں، کچھ ملے کھانے کو تو اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ بھی دوسرے ملک میں انسان جا کے نخرے نہیں دکھاتا، کیونکہ اس انسان کے نخرے وہاں نہیں چلتے۔ اپنے گھر میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، ماں باپ کے سامنے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن کمانے کے لیے دوسرے ملک میں جائے تو پھر بڑا شریف بن جاتا ہے انسان۔ اسی طرح جس طرح انسان دوسرے ملک میں جا کے نہ نخرے کرتا ہے نہ وہاں پہ ٹائم ضائع کرتا ہے، انسان کو چاہیے دنیا میں بھی اسی طرح نخرے نہ کرے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پہ، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح۔ آپ کسی جگہ پہ گئے ہیں سفر کے لیے، آپ ایک جہاز سے اتر کے دوسرے جہاز کا انتظار کر رہے ہیں، اس ایئرپورٹ پہ آپ نے 3 4 5 10 گھنٹے وقفہ کرنا ہے، انتظار کرنا ہے۔ انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، انسان وہاں پہ کیسے رہتا ہے، اس طرح دنیا میں رہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب رات ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ہو جائے تو رات کا انتظار نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے رات ہو جائے یہ نہ کہو کہ میں نوافل صبح پڑھوں گا، نہیں ابھی اٹھ کے نوافل پڑھو۔ رات ہو جائے یہ انتظار نہیں کرو کہ میرے پاس جو ہنر ہے میں صبح لوگوں کو سکھاؤں گا، میرے پاس جو صحت ہے میں صبح اللہ کی راہ میں استعمال کروں گا، میرے پاس جو مال ہے کل خرچ کروں گا، نہیں آج ہی خرچ کرو۔ کیا پتہ صبح تک فوت ہو جاؤ، تیرے مقدر میں کوئی ٹائم نہیں ہو صبح تک۔ صبح ہو تو یہ نہیں کہنا کہ نوافل رات کو پڑھوں گا، ابھی مجھے سردی زیادہ لگ رہی ہے، وضو نہیں کر سکتا تو رات کو پھر وضو کر کے نوافل پڑھوں گا، نہیں ابھی اٹھ کے نوافل پڑھو۔ تو صبح ہو تو رات کا انتظار نہ کرو، نیک عمل ابھی ہی کرو، رات ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس انسان سے پیار محبت کرنا چاہتے ہو کر لو، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کے تو نے جانا ہوگا۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، من یہاں پہ عام ہے، من صیغ العموم ہے، جس انسان سے محبت کرنا چاہتے ہو کر لو، ایک نہ ایک دن اس سے الگ ہو کے تو نے جانا ہی ہے۔ اپنے معاشرے میں امیر لوگوں کے ساتھ، بزنس مین لوگوں کے ساتھ تیرا پیار ہے، تیرا
تیری دوستی ہے کر لو، ان سے الگ ہونا ہی ہوگا، یا تیری دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہے، نمازی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کے تابعدار بندوں کے ساتھ ہے، تو پھر بھی دوستی کر لو، ان سے بھی تو نے الگ ہونا ہی ہونا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، جس عمل کے ساتھ تجھے محبت ہو کر لو، دنیا میں نیک عمل کے ساتھ تجھے پیار ہے تو کر لو، ایک نہ ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے، دنیا میں بد عمل کے ساتھ تجھے پیار ہے کر لو، ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، انسان جب فوت ہو جائے تو انسان کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، انسان کے 3 چیزیں جاتی ہیں، وہ کون کون سے ہیں آگے بیان فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ ان میں سے 2 گھر واپس آتے ہیں اور ایک چیز انسان کے ساتھ رہتی ہے قبر میں۔ یہ چیز ہے کیا جو ہمارے ساتھ قبر میں بھی رہتی ہے؟ اس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، اتنی وفادار چیز ہے، قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، یہ ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب فوت ہو جائے تو یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، انسان کے ساتھ مقبرے تک انسان کا مال جاتا ہے، انسان کے رشتہ دار جاتے ہیں اور انسان کا نیک عمل جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے فیرجع اہلہ ومالہ، اہل اور مال واپس آتے ہیں، آپ کو اور مجھے اکیلے چھوڑ کے واپس آتے ہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی دوست ساتھ نہیں دیتا، قبر میں دفنا کے اوپر مٹی ڈال کے گھر چلے جاتے ہیں، 2-3 دن پریشان ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے کتنے دوست فوت ہوئے، کتنے رشتہ دار فوت ہوئے، تب ہمیں یاد تھے لیکن آج ہمیں یاد ہی نہیں ہے، کبھی ان کے لیے ہم دعا ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا، 2-4 دن لوگ پریشان ہوں گے، اس کے بعد کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کوئی ہمارا تذکرہ ہی نہیں کرے گا۔ اسی طرح مال بھی، انسان جب فوت ہو جائے وہ مال انسان کا مال نہیں رہتا۔ یہ موبائل جو میرے اور آپ کے پاس ہوتا ہے، یہ ہمارے انگلی پہ کھلتا ہے یا ہمارے چہرے پہ، جب ہم فوت ہو جائیں یہ موبائل بھی ہمارے پاس نہیں چھوڑتے، ہمارے رشتہ دار یہ بھی لے لیتے ہیں۔ اور پھر واٹس ایپ میں جو ہمارے پاس میسج ہوتے ہیں جو ہم کسی کو نہیں دکھاتے ہیں، مرنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے رشتہ دار آ کے وہ میسج دیکھتے ہیں کہ معاملات کس کے ساتھ تھے، اس کا مال کہاں ہوگا، کس بینک میں ہوگا، کہاں پہ اس کی پراپرٹی ہوگی کہ وہ ہم لے لیں۔ تو جو چیز ہمارے ساتھ قبر تک جاتی نہیں ہے، جو شخص ہمارے ساتھ قبر تک وفا کرتا نہیں ہے، اس سے ہم نے کیا لینا دینا ہے؟ اچھا انسان کے ساتھ رہتی کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَبْقَى عَمَلُ، ایک چیز انسان کے ساتھ رہتی ہے جو کہ نیک عمل ہے۔ نیک عمل انسان کے ساتھ دنیا میں، قبر میں، ارض المحشر میں، یہاں تک کہ جنت تک انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں طریقہ سکھایا اسی طریقے پہ چلنا چاہیے تاکہ ہم اس کی حفاظت کریں اور ہمارا ساتھ دے یہ نیک عمل۔ تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، انسان جس طرح عمل کرنا چاہتے ہو کر لو، اسی طرح بدلہ تجھے دیا جائے گا، جس طرح عمل کیا تو نے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو مشرکین تھے، دونوں بڑے عہدیدار تھے، بڑے معروف لوگ تھے، دونوں کے فالوورز بہت زیادہ تھے۔ ایک ہے حمزہ بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ بھی مشرک تھے، دین اسلام کے دشمن تھے، محمد الرسول اللہ کے دشمن تھے اسلام سے پہلے۔ اور اسی طرح ابو جہل، یہ بھی دین اسلام کے دشمن تھے۔ دونوں نے ایک مرتبہ دعا کی اور دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، یا اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہو تو یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہمارا دین حق ہو تو یا اللہ ہمیں اپنے دین پہ پختہ کر دیں، ہمیں اپنے دین پہ رہنے کی توفیق دے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہو تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی، حمزہ مسلمان ہو گئے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور ان کو لقب ملا سید الشہداء کا۔ لیکن بالمقابل ابو جہل نے بھی دعا کی۔ ابو جہل نے کہا، یا اللہ اگر ہمارا دین حق ہو تو ہمیں اپنے دین پہ مضبوط کر دے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہو، اللہم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یا اللہ اگر ہمارا دین حق ہو تو ہمیں اپنے دین پہ مضبوط کر دیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہو تو یا اللہ ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے، ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے، یا ہمیں کوئی سخت ترین عذاب میں مبتلا کر۔ یہ ابو جہل کی دعا تھی، اور دین اسلام کی دشمنی کے لیے دن رات محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ دین اسلام کے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے بدر میں آئے اور بدر میں مردار ہوئے، اور ان کو بھی ایک لقب ملا، جس طرح حمزہ کو لقب ملا سید الشہداء ان کے عمل کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے۔ ابو جہل کو بھی لقب ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بہترین لقب دیا جو اس کے شان کے ساتھ برابر تھا، اس کے مقام کے ساتھ۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ تو حمزہ کو نیک عمل کی وجہ سے سید الشہداء کا لقب ملا، اور ابو جہل کو بد عمل کی وجہ سے فرعون ھذہ الامہ کا لقب ملا۔ اب میری اور آپ کی مرضی، اگر ہم نیک عمل کریں تو ہمیں بھی یہ اچھے القابات ملیں گے، اور اگر برے عمل کریں تو ہمیں بھی یہ غلط اور برے القاب ملیں گے، قیامت تک وہ القاب باقی رہیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسان وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جس طرح عمل کرنا چاہتے ہو کر لو اسی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.